براہ راست لے چلیں آپ کو اسلام آباد، جہاں پر قائد حزب اختلاف شہباز کر رہے ہیں۔ لیکن میں کافی عرصے سے خواہش مند بھی تھا، پھر پچھلے ہفتے حضرت سے میری بات بھی ہوئی تو یہ طے پایا کہ میں اسلام آباد آ کے آپ کے پاس حاضر ہوں گا۔ آپ کو مبارکباد بھی دینی تھی کہ پی کے میں آپ نے پہلے مرحلے میں پی ٹی آئی کو شکست فاش دے کے وہاں پر ان کو غریب اور غربت سے مارے لوگوں کو ان کو دیکھنے کا موقع ملے اور شعور آئے۔ آج اس کے علاوہ ہماری پی ڈی ایم کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی اور ہم نے مشورہ کیا ہے کہ پی ڈی ایم کا مشاورت کے ساتھ باقی تمام جو پارٹیز ہیں پی ڈی ایم میں شامل 25 جنوری کے آس پاس سربراہی میٹنگ کا اجلاس بلایا جائے، جس میں یقیناً 23 مارچ کا جو پی ڈی ایم نے اعلان کر رکھا ہے مہنگائی مارچ کا، اس کے بارے میں جو تنظیمی امور ہیں اس کے بارے میں گفتگو ہوگی، اور پھر وہاں پر باقی جو ملک کی صورتحال ہے اس کے اوپر بھی مشاورت ہوگی۔ آج ہم دونوں نے، مولانا ہمارے امیر ہیں پی ڈی ایم کے، یہ طے کیا کہ اس حکومت کے جو ظالمانہ اقدامات ہیں اور منی بجٹ کے حوالے سے، جس کے اوپر کل میری تقریر ہو چکی ہے ایوان میں، اور آج دوسرے جو قائدین ہیں انہوں نے بھی آج اسپیچ کی ہے، اور منی بجٹ کے حوالے سے جو ایک نیا طوفان آنے والا ہے مہنگائی کا اور غریب آدمی کو بے حال کرنے کا، اس کے اوپر بھی ہماری گفتگو ہوئی ہے کہ ہم ایوان کے اندر متحدہ اپوزیشن مل کر انشاءاللہ اس کا حد المقدور اس کا مقابلہ کرے گی۔ پاکستان اس وقت، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے، لیکن اس بار یقیناً 74 سال میں پاکستان اپنے مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے، چاہے وہ ہمارے معاشی چیلنجز ہیں، چاہے ہمارے خارجی مسائل ہیں، چاہے ہماری فورن ڈپلومیسی ہے اور گورننس کے جو ایشوز ہیں۔ میں نے کل کہا، میں آج پھر اس بات کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں، ایٹ دی فلسٹ فورس ایٹ مائی کمانڈ، کہ میں نے 74 سال میں اس سے زیادہ، پی ٹی آئی سے زیادہ لاغر، نالائق، انکمپٹنٹ اور کرپٹ حکومت نہیں دیکھی، جس نے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو اس وقت تباہ حال کر دیا ہے۔ اور یہ وقت آ گیا ہے کہ تمام آئینی، قانونی اور سیاسی جو ہتھیار ہیں اس کو استعمال کیا جائے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اب حضرت گفتگو فرمائیں گے۔ مہربانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارے نہایت قابل احترام جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب تشریف لائے ہیں، میں دل کی گہرائیوں سے ان کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور کافی عرصے کے بعد براہ راست ہماری میٹنگ ہوئی ہے۔ جو صورتحال میاں صاحب نے بیان کی ہے، اور اس وقت جو
मिनी बजट पेश किया जा रहा है, जिससे कि महंगाई का एक नया तूफान उठ खड़ा होगा। ताज्जुब की बात यह है कि जिस हुकूमत को अपने आम गरीब आदमी का एहसास नहीं और बैनुल-अक़वामी इदारों को और उनका मफाद उनको अजीज़ है, उनके मुतालबात, उनके दबाव पर कानून साजी की जा रही है, तो ऐसी सूरत हाल में 23 मार्च का लॉन्ग मार्च और भी ज़्यादा नागुज़ीर हो गया है। और इस महंगाई मार्च में पूरी कौम शरीक होगी, इस्लामाबाद की तरफ आएंगे और हम ये समझते हैं कि आज अवाम बराह रास्त अपने हक़ की जंग लड़ेगी। पीडीएम उसकी क़ियादत करते हुए उनकी आवाज़ बनेगी, तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफार्म पर होंगी और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये पाकिस्तान की तारीख़ का बड़ा एक इनकलाबी कदम होगा जो 23 मार्च को पूरे मुल्क की सतह पर उठाया जाएगा। इसके साथ ही मैं एक दूसरी बात भी अर्ज़ करना चाहता हूँ। जनाब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में मोटरवेज़ का जाल बिछाया गया, बिजली की पैदावार में बहुत ज़्यादा इजाफा किया गया। चाइना जो हमारा बड़ा गहरा दोस्त रोज़ अव्वल से चला आ रहा था, उसकी दोस्ती एक इक़्तिसादी दोस्ती में तब्दील हुई और खुदा करके सी पैक का मगरबी रूट डेरा इस्माइल ख़ान तक मुकम्मल हुआ है। हम बंद कमरों में इफ्तिताह के कायल नहीं हैं और नहीं ऐसा प्रोजेक्ट कि जिसको इस मौजूदा हुकूमत ने तबाह किया है और इतने बड़ा पैसा जो चीन पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा था उसको जिस तरह जुमूद की तरफ धकेला है, हम उनको इस प्रोजेक्ट के किसी हिस्से के इफ्तिताह करने का हकदार नहीं समझते। हम ऐलान करते हैं कि 5 फरवरी को जिस वक्त यहाँ पर इस्लामाबाद में कश्मीरियों के साथ यकजहती का मुजाहरा होगा, उसके फ़ौरन बाद हम अवामी रैली के ज़रिए से हकला से डेरा इस्माइल ख़ान तक रैली लेके जाएंगे और इस खित्ते में जितने अज़ला आते हैं, जितने इंटरचेंज आते हैं, वहाँ के लोगों से हम अपील करेंगे कि वो मोटरवे पे आएँ और अपने ही हाथों से इस बहुत बड़े प्रोजेक्ट का ख़ुद इफ्तिताह करें। इंशाअल्लाह एक अवामी रैली होगी जो 5 फरवरी को इसका इफ्तिताह करेगी। इसके अलावा 25 जनवरी को इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पीडीएम का सरबराही इजलास होगा, जिसमें 23 मार्च और 5 फरवरी इस हवाले से जो इंतज़ामी मामलात हैं उस पर एक नज़र डाली जाएगी और उसमें अगर जो भी मुशावरत के ज़रिए से कुछ चीज़ें तय होंगी वो आपके सामने लाई जाएंगी। लेकिन साथ साथ हम इस बात पर भी गौर कर रहे हैं कि इस हुकूमत को फौरी तौर पर रुख़सत करने के क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। पीडीएम के इजलास में उस पर भी गौर किया जाएगा ताकि हुज्जत तमाम हो जाए। हम सियासी जमातों से भी कहना चाहते हैं और हुकूमत के साथ जो इत्तेहादी जमातें हैं, उन्होंने किस उम्मीद के साथ इस हुकूमत के साथ इत्तेहाद किया था हुकूमत बनाने में, लेकिन उन्हें एतराफ़ कर लेना चाहिए कि वो इत्तेहाद कौम के फ़ायदे में साबित नहीं हुआ। हम उनको भी अपील करते हैं कि वो अब मुल्क के मफाद के लिए सोचें, गरीब आदमी के लिए सोचें, मुल्क को बचाने के लिए सोचें, वरना ये जो इस वक्त मिनी बजट की सूरत में हो रहा है और या
اسٹیٹ بینک کو اختیارات دینے کے نام پر اس کو بھی اختیار کیا جا رہا ہے اور IMF سے اس کو وابستہ کیا جا رہا ہے، تو یہ تو ایک آزاد ریاست پاکستان کو دوبارہ کالونی بنانے کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ ہم عمران خان اور اس کے رجیم کو یہ حق نہیں دیتے کہ وہ پاکستان کی ایک آزاد ریاست کو دوبارہ کالونی بنائے اور غیر ملکی اداروں کے رحم و کرم پر ہمیں چھوڑیں۔ ہم اپنی معیشت کو آزاد رکھنا چاہتے ہیں اور ہماری قوم محنتی قوم ہے، وہ ملک کی معیشت کی بہتری میں ایک بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہے، لیکن قیادت جو ہے وہ بھی اس کی اہل ہو کہ وہ عوام کی امنگوں پر پورا اتر سکے۔ میں ان 2-3 باتوں کے ساتھ ایک بار پھر جناب میاں شہباز شریف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور انشاءاللہ اگلے اقدامات سے جب ہوں گے آپ کو آگاہ کریں گے۔ یہ بتائیں کہ آپ نے جیسے آئینی قانونی حیثیت کی بات کی ہے، تحریک عدم اعتماد لا رہے ہیں میاں صاحب، تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بات ہوئی ہے، آپ کی کیا کہیں گے؟ جی بالکل، حضرت سے اس کے اوپر بات ہوئی ہے اور یہی طے پایا ہے کہ PDM کا جو اگلا سربراہی اجلاس ہوگا اس میں یہ بطور ایجنڈا آئٹم ہوگی بات، اور اس کے اوپر بھرپور مشاورت کے بعد فیصلہ دیا جائے گا انشاءاللہ۔ مولانا صاحب یہ فرمائیے گا، آپ نے آپشنز کی بات کی حکومت کو گھر کرنے کے حوالے سے، کیا آپ پر امید ہے کہ جس طرح خیبر پختونخوا میں وہ نیوٹرل رہے ہیں، ان آپشنز کے استعمال کے دوران وہ نیوٹرل رہیں گے اور آپ کامیاب ہو سکیں گے؟ میرے خیال میں اس حقیقت کو تسلیم کیا جانا چاہیے کہ جن اداروں سے ہمیں شکایت تھی کہ ان کی مداخلت سے 2018 کا الیکشن قبول نہیں کیا جا سکا، اور جہاں ایک نالائق اور ناجائز حکومت کو تسلیم نہ کرنے کی بات ہو رہی تھی، وہاں ادارے بھی تنقید کی زد میں آ رہے تھے، جو ملک کی سیاست کے لیے کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ آج جب کہ KP میں بلدیاتی الیکشن کا پہلا مرحلہ ہوا اور ہم نے دیکھا کہ کوئی ادارہ جو ہے وہ الیکشن کے پولنگ سٹیشنز پر یا گنتی کے دوران نظر نہیں آیا، تو پھر آپ نے دیکھا کہ اس کے نتائج پھر کیا سامنے آئے ہیں۔ تو ہم آئندہ بھی یہی توقع رکھتے ہیں، ادارے کی جو عزت ہے وہ آئینی دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے کردار ادا کرنے میں ہے، اور ہم یہی ان سے توقع رکھتے ہیں، اور آئندہ بھی عام انتخابات میں انشاءاللہ یہی روایت اگر مستحکم ہو گئی اور برقرار رہی تو آپ دیکھیں گے کہ ملک کے سیاست اور انتخابات کے نتائج کیا ہوں گے۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن نے دوسرے مرحلے کے انتخابات میں فوج کو طلب کر لیا، آپ نے کہا گنتی میں وہ نہیں تھے تو کوئی اثر انداز نہیں ہوا، اب کیا امید ہے آپ کو؟ میرے خیال میں وہ جو فوج کو طلب کرنے والی بات ہے ہم مسترد کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن غلام مت بنے، وہ آزادانہ الیکشن کی ذمہ داری لے۔ اس بھی وہاں پر انتظامی تبدیلی لائی جا رہی ہیں، ڈپٹی کمشنرز کو تبدیل کیا جا رہا ہے، پریزائڈنگ آفیسر کو تبدیل کیا جا رہا ہے، نئے لوگوں کو ایمرجنسی میں تعینات کیا جا رہا ہے، اور تحصیل لیول پر اسسٹنٹ کمشنرز کو، پولیس کے افسران کو یہ سارا ابتدا کرنا ہے کہ اپنی مرضی کے نتائج حاصل کر سکیں۔ اس کی اجازت نہیں دی جائے گی اور سخت مزاحمت کی جائے گی، لہذا الیکشن کمیشن وہ اپنے آپ کو متنازع مت بنائے۔ مکمل امن و امان ہے اور پورے صوبے میں انتخاب ہوا اور امن و امان کے حوالے سے مثالی رہا ہے، انشاءاللہ ایسی نوبت نہیں آئے گی۔ آپ کا سب کا بہت بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ بہت شکریہ۔ اسلام آباد میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ شہباز شریف کی جانب سے کہا گیا کہ PDM کا سربراہی اجلاس 25 جنوری کے آس پاس بلایا جائے گا، اور اس سربراہی اجلاس میں مہنگائی مارچ کے لیے تنظیمی امور پر گفتگو ہوگی، جبکہ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ 5 تاریخ کو کشمیر ڈے پر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کریں گے۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں،
तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।